اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرو ون کے پروگرام علم و آگہی میں میں ہوں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی۔ ناظرین، آج اسپیشل سیگمنٹ ہے اور یہ اسپیشل سیگمنٹ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے تحت سجایا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، آخری عشرہ نجات، لاکھوں فرزندان اسلام کا اعتکاف، ہر طرف ذکر و اذکار، مناجات، دعائیں، اعمال صالحہ کی بہاریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رحیم و کریم ہے، عفو و درگزر کرنے والا ہے، وہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمانے والا ہے اور ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آج 21 رمضان مبارک، آج شاہ مرداں، شیر یزداں، حیدر کرار، فاتح خیبر، مشکل کشا، داماد رسول، شوہر بطول، باب العلم، ولی اللہ، اسد اللہ، امیر المؤمنین، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یعنی میں علم کا سمندر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ علی علم و حکمت کا سمندر ہیں، علی عفو و درگزر کی روشن مثال ہیں، علی شجاعت اور بہادری کی زندہ مثال ہیں۔ اس سے ہمیں آج 21 رمضان المبارک جو پیغام دے کے جاتا ہے کہ صرف وہ یہی ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ طاقت اگر عدل کے تابع ہو تو خلافت بنتی ہے اور طاقت اگر نفس کے تابع ہو تو صرف ملوکیت۔ آج ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی کی جانب۔ میں تعارف کراتا چلوں، ہمارے درمیان وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین، الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے ڈائریکٹر پرنسپل پروفیسر حافظ محمد عامر بیگ صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے سوال و جواب کی جانب۔ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ فرمائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کیا ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس الفاظ سے آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں جو فرزند رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، جو حیدر کرار بھی ہیں، جو اقلیم ولایت کے تاجدار بھی ہیں، سبحان اللہ، جو وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ناز برداری کریں اور جب وہ روٹ جائیں تو ان کو منانے کے لیے تشریف لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کو مٹی میں بیٹھا ہوا دیکھیں تو آپ کو ابو تراب کا لقب بھی دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ مارکہ حق و باطل کے شاہ سوار ہیں۔ مارکہ بدر و احد ہو یا مارکہ خندق و خیبر ہو، آپ کی ذوالفقار دشمنوں کے سروں کو جدا کرتی ہوئی تن سے نظر آتی ہے، اور آپ وہ ہیں جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کے گھر میں ہی شہید ہوئے، اور آپ کی زندگی کا پورا محور جو ہے وہ اللہ کے گھر کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں بیان فرماتے ہیں کہ انا
من علی و علی منی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے اس کے دو معنی ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی میرے خاندان سے ہیں اور میں علی کے خاندان سے ہوں، اور دوسرے باطنی معنی اس کے یہ ہیں کہ آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات نبوی سے نوازا ہے، وہ کمالات نبوی آپ کی ذات میں ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمالات نبوی کا ظہور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کے تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر مواخات قائم کرتے ہیں، بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، تو ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بناتے ہیں، پھر دوسرے مہاجر کو تیسرا، یہاں تک کہ سب مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنا دیا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ جاتے ہیں۔ تو جب آپ رونے لگتے ہیں کہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک انصار کو دوسرے مہاجر کا، لیکن آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہوگے کہ تم میرے بھائی ہو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی؟ سبحان اللہ سبحان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے موقع پر بھی آپ کو اپنا بھائی بنایا، اور پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ چادر کے ساتھ باہر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے ایک پہلو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرے پہلو پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور آپ کی ایک گود میں حضرت امام حسن ہے، دوسری گود میں حضرت امام سبحان اللہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہؤلائی اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے عداوت رکھے گا اللہ ان سے عداوت رکھے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اے علی، جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو آپ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ تو ایمان اور منافقت کا معیار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو قرار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بے شمار فضائل اور مناقب بیان کیے۔ آپ کا ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع پر آپ کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ ایک ہجرت کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر آرام فرما ہوتے ہیں، اور دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر اپنا نائب بنایا اور کہا کہ کل صبح اٹھ کر آپ جن جن کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کو لوٹا کر واپس آئیں گے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو مجھے نیند آئی، ایسی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ ذرا غور کیجئے، چاروں طرف سے آپ کے گھر کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، جو آپ کے قتل کے در پہ ہیں۔ اس حالت میں آپ کس انداز میں کہتے ہیں کہ جو نیند مجھے اس رات آئی، ایسی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس بات پر کامل یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے کہ کل صبح اٹھ کر آپ یہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچائیں گے، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین تھا کہ آپ نے فرما دیا تو کوئی بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ منورہ میں رکنے کا کہا تو آپ رونے لگے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں، اتنا بڑا غزوہ ہے، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں میرے خلیفہ بنے، اور جو عورتیں اور بچے یہاں پر موجود ہیں ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو آپ رونے لگتے ہیں کہ بھائی میں اس اتنے بڑے غزوے میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت وہ ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کی تھی؟ سبحان اللہ۔ انت عندی کا منزلت ہارون، کہ تم میرے نزدیک ہارون علیہ السلام کی طرح ہو۔ کہ اب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الخلفاء ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جو ہے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ہمارے درمیان ناظرین ممتاز عالم دین، وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے وائس چیئرمین اور بصیرت اسکولنگ سسٹم کے پرنسپل علامہ مفتی غلام الدین صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں حضرت آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری تاریخ میں کس طرح پہچانی جاتی ہے، تاریخ نے اس کو کس طرح محفوظ کیا ہے، تھوڑا آپ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولا کائنات کا یوم ہے اور اس ہستی پاک کا یوم ہے کہ جو ایک بہادری اور شجاعت کا استعارہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو، ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہمہ جہت شخصیت، اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو ایک ہمہ جہت شخصیت بنایا تھا، اور جن کی، اور کیوں نہ ہو کہ جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یعنی سب سے پہلے 7 سال کی عمر سے آپ نماز ادا کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جب حضرت مولا علی کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب آنکھ کھولتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، سبحان۔ جس کے سفر کا آغاز دیدار مصطفیٰ سے ہو اور جس کے سفر کی انتہا مسجد کے اندر ہو، تو اندازہ لگائیں کہ ان کی پوری زندگی کے اندر اسلام جو ہے وہ کس انداز سے رچا بسا ہوگا، جسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنہیں تراشا ہوگا، جو حضور علیہ السلام کے کاشان اقدس پہ جن کی تربیت ہوگی۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے حضور کے ساتھ رہتا تھا جس طرح ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، جب اسے کسی چیز کی طلب ہوتی تو وہ اپنی ماں کی طرف رجوع کرتا ہے، مجھے جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو میں رسول اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی میرا حصہ ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس وقت جتنے بھی سادات کرام ہیں ان تمام کے والد محترم ہیں۔ یعنی یہ بڑی عظیم شان ہے حضرت مولا علی شیر خدا کی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نسب شریف ہے وہ ان تمام کے والد جو ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ شجاعت اور بہادری کا جب عالم دیکھیں تو آپ بدر سے لے کر آپ تمام غزوات میں دیکھیں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری میں یکتا و یگانہ نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں بدر کے میدان میں آپ سب سے آگے جاتے ہیں، جب دعوت مبارزت دیتے ہیں یہ عتبہ، شیبہ، ولید، اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے اور کمزور قسم کے لوگ، یہ انصار، یہ کسان لوگ ہیں، آپ یہ ہمارے مقابلے میں کیوں بھیج رہے ہیں، ہمارے مقابلے کے بھیجیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے اس جواب پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مقابلے میں بھیجا تو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اے مولا علی شیر خدا، امیر حمزہ آپ کھڑے ہو جائیں، اور پھر حارث بن عبد المطلب کو کھڑا کیا۔ یہ تینوں کھڑے ہو کر کے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد پھر بدر کے میدان میں عتبہ، شیبہ اور ولید ان کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یوں دیکھیں کہ بدر کا جو مارکہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس مارکے کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار شہید ہوئے۔ 14 مسلمانوں میں سے کوئی جو 14 مسلمان تھے ان میں کوئی ایسے کوئی بڑے اصحاب نہیں تھے، لیکن 70 جو یہ قتل ہوئے، معاف کیجیے گا، 70 جو قتل ہوئے تھے وہ 70 کی 70 جتنے بھی تھے وہ سب کے سب بڑے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے ان کا کمانڈر تھے۔ معذرت میں شہید کا لفظ استعمال کر گیا، میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مارکے میں حضرت مولا علی شیر خدا کو آگے بھیجا تو مولا علی کی تلوار جب چلتی ہے تو پھر کفار جو ہے اس کے سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں احد کا میدان ہے، ثابت قدمی میں آپ بالکل جو ہے تمام اصحاب کے سو پاؤں کھڑ جاتے ہیں لیکن آپ ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں غزوہ خندق کا موقع آتا ہے تو غزوہ خندق میں ایک سب سے بڑا طاقتور جو پورے عرب میں مشہور تھا، جو 1000 یا 100 افراد کے برابر تھا، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ حضرت مولا علی شیر خدا اس کے مقابلے میں جاتے ہیں، آپ کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، آپ نوجوان ہیں اور وہ طاقتور ہے۔ جب اس نے حملہ کیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس کے حملے کو جب روکا تو آپ کی ڈھال مبارک جو ہے تھوڑی سی وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹوٹ گئی۔ تو پھر پلٹ کر جب آپ نے حملہ کیا مولا علی نے تو آپ نے اس کے ڈھال کو بھی کاٹا، اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کا جو نام ہے نا، شجاعت کی جو آپ نے بات کی، آپ کا جو نام ہے، آپ کی جو لقب ہے وہ آپ نے فرمایا سمیت امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ یہ جو شعر ہے نا، شعر کی مختلف حیات ہوتی ہے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں بہت وسعت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں زیغم بھی شعر کو کہتے ہیں، اسد بھی شعر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شعر کو کہتے ہیں، عباس بھی شعر کو کہتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ جو حیدر ہے اس کو بھی شعر کہتے ہیں۔ شعر کی جب حیت بدلتی ہے، کیفیات بدلتی ہے تو پھر شعر کے نام بھی بدل جاتے ہیں۔ تو حیدر اس شعر کو کہتے ہیں جو پلٹ کر حملہ کرتا ہے اور چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔
تو حیدر حضرت مولا علی شیر خدا کا لقب ہے۔ پھر آپ دیکھیں خیبر کے مارکے میں سرکار دو عالم کے وہ مبارک الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہے اور جس سے اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، وہ بھی اللہ رسول سے راضی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دیکھیں ایک طرف جو ہے آپ مجدہ بھی سنا رہے ہیں اور اپنی رضا کا جو ہے جام بھی پلا رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ بعد میں ہو سکتا تھا چونکہ منافقین کی جماعت پیدا ہوگی، بعد میں خوارج پیدا ہوں گے، مولا علی پر تبرہ کرنے والے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سب و شتم کرنے والے، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے والے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بشارت دی ہے بلکہ اپنی محبت کا بھی جو ہے ایک سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ جب گئے تو مرحب کہتا ہے کہ ہے کوئی میرے سامنے آنے والا؟ تو شجاعت دیکھیے آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی، جب آپ نے دیکھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہے، تو کہنے لگے کہ علی نظر نہیں آتے، ان کے آنکھ میں کچھ درد تھا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے آنکھ کو ٹھیک کیا اور جھنڈا دیا اور جاؤ۔ مرحب کھڑا تھا اور مرحب کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی ہے میرے جیسا طاقتور؟ تو مولا علی شیر خدا نے کہا ہاں میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ مرحب کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر میں نے حملہ کیا تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میرا نام بھی حیدر ہے اور میں نے اگر حملہ کیا تو تجھے میں چیز پھاڑ کر کے رکھ دوں گا۔ اس نے جب حملہ کیا تو مولا علی کی ڈھال ٹوٹی تو آپ نے خیبر کا دروازہ ایسے اکھاڑ کر، جب ان کے تمام لوگوں نے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر آپ نے اس کو ڈھال بنا لیا اور 2 ٹکڑے کر کے مرحب کو وہیں زمین بوس کر دیا۔ تو بعد میں جب لوگوں نے اس دروازے کو اٹھایا تو 100 افراد نے اٹھایا اس دروازے کو، جو مولا علی نے ایک ہاتھ سے نکال کر کے اس کو ڈھال بنا لیا تھا۔ شجاعت میں آپ یکتو یگانہ ہیں، پورے اصحاب کے اندر ایسا کوئی صحابی نہیں نظر آتا جو حضرت مولا علی جیسا شجاعت والا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا اسپیشل سیگمنٹ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کی جانب سے سجایا گیا ہے۔ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صفات اور کمالات کو بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اپنے کوئز پروگرام کے ساتھ 2 نئے اسکول 2 نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 1 نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور دوپہر 3 بجے سے لے کے وقت افطار تک آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے، بلکہ اس کے بعد ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، کوئی سیگمنٹ، جو کہ آپ کی لائف کال ہم لیتے ہیں اور آپ کے سوالات جو ہم کرتے ہیں، آپ سے سوالات آپ دیتے ہیں، اس کے جوابات ہم آپ کو دیتے ہیں ہمارے اسپانسر کی جانب سے بہت سارے تحفے تحائف۔ اور یہ 20 منٹ کا جو ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، جو کہ کوکنگ افطار پکوان کے ساتھ کے بعد والا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے علم و آگاہی، جس میں ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی خاص دن ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی علماء کرام کو بٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دین کی باتیں زیادہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ لیں، کچھ سیکھیں، اور ہمارا مشن بھی یہی ہے اور ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم اپنے دین کا کام زیادہ کریں۔ اور خاص رمضان المبارک میں ظاہر تمام اسلامک ٹرانسمیشن ہوتی ہے ہماری، اور مختلف ہمارے یہ سیگمنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں دوپہر 3 سے وقت افطار تک۔ ابھی کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے روحانی وظائف، اور میرے ساتھ ہمارے جو مہمان آج موجود ہیں حضرت علامہ مولانا جناب شاداب رضا نقشبندی، جو کہ آپ سربراہ ہیں پاکستان سنی تحریک کے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری میٹرو 1 نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاداب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ٹائم دیا اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں رمضان المبارک کی۔ کیا کہیں گے اللہ خیر مبارک جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی جناب کہ آپ نے مدعو کیا اور موقع دیا۔ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے، الحمدللہ، اور یہ بھی حکم ہے کہ وہ بد نصیب ہے جو اس کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمیں اس پر اللہ کا اگر ہم شکر بجا لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان دیا ہے، تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تو ہر مسلمان کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے آداب وہ ملحوظ رکھنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ
اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت خوبصورت میسج دیا. اور ہمارے اسی پینل میں اور اسی نشست میں جو کہ افطار تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا جناب علامہ جناب وقاص ہاشمی صاحب, سید وقاص ہاشمی صاحب, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ایک بار پھر آپ نے ہمیں وقت دیا, میں آپ کا مشکور. آپ نے یاد کیا, اب حاضر ہو گئے. آپ کی محبت ہے. اور معروف ناز کو جناب عباس سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود, اور جناب قبلہ عبدالکریم امجدی صاحب تو ہمارے ساتھ یکم رمضان سے. ظاہر یہ سیگمنٹ روحانی وظائف, یہ روحانی اسکالر. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کی مدینہ پاک روانگی بھی جی میری اور آج انشاءاللہ روانگی ہے. آپ ہمارے ساتھ, پھر پتہ نہیں کل آپ شاید نہ ہو یا پرسوں نہ ہو, پھر انشاءاللہ ہم ہی روحانی وظائف بتا دیں گے لوگوں کو. حضور نہیں رہے اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ. اچھا حضرت, میں آج سوالات ہمارے کو کچھ زیادہ ہیں, لیکن میں ایک یا دو چاہتا ہوں کہ شامل ہوں, اور ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ہم زیادہ بات کریں. اچھا, مجھے حضرت یہ ہماری کوئی بہن ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر سے نا میری بالکل نہیں بن رہی, ٹھیک ہے نا, اور میں اب چاہتی ہوں کہ میں ان سے یعنی خلا لے لوں یا اجازت لے لوں, تو مجھے کوئی روحانی وظائف بتائیں کہ ہمارا معاملہ سارا خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے. اللہ اکبر. اچھا, نام اگر آپ کہیں گے تو میں بتا دوں گا. ان کا نام بھی, اپنی والدہ کا نام بھی انہوں نے لکھ کے دیا ہے. نہیں, یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ خلا یا طلاق کا جو عمل ہے نا, یہ شریعت میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو میری طرف سے تو مشورہ یہی ہوگا بہن کو کہ آپ کسی طرح سے بھی کوشش کریں, اپنے حلقہ احباب کو بٹھائیں, اپنے بڑوں کو بٹھائیں, اور جو بھی اس میں مسئلے مسائل ہیں آپس میں نا اتفاقیاں ہیں, کوئی روحانی وظائف ایسا بتا دیں تاکہ ان کے معاملہ تھا, اس مسئلے کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے. روحانی وظائف یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں, اس کے بعد 700 بار استغفار پڑھیں, اچھا روزانہ پڑھیں, اور بارگاہ الہی میں دل سوزی سے دعا کریں سید الشہداء کے وسیلے سے. میرا رب چاہے گا ان کا گھر آباد ہو جائے گا انشاءاللہ. گھر آباد ہو جائے گا. مولا کائنات کا بھی دن ہے, تو مولا مشکل کشا کے حوالے سے جو نا سال ثواب کریں, ان کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں, تو امید ہے کہ وہاں سے کوئی خاص فیض ہو اور ان کا گھر آباد ہو جائے. اچھا حضرت, لیکن یہ روحانی وظائف جو ہم سے مانگ رہی ہیں, یہ مانگ رہی ہیں کہ ان سے خلا ہو جائے اور معاملات شرن ایسے کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ جو نا ایسا نہیں ہے, جو مطلب کہ جدائی کے لیے شریعت میں ایسا کوئی وظیفہ ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنا. ہمیشہ یہ سنا ہے کہ گھروں کو آباد کیے جائیں. ہاں, اس کے لیے آپ کو دارالفتہ رجوع کرنا پڑے گا. اچھا, اس کے لیے وظائف یا استخارہ نہیں ہوتا, اس کے لیے دارالفتہ ہوتا ہے. اگر واقعی ایسا معاملہ ہے کہ وہ شریعت سے ہٹ چکا ہے معاملہ, یعنی ان کے شوہر کے اس کے آپس میں معاملہ اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ شریعت ان کو اجازت دیتی ہو کہ یہ خلا لینے کے اختیار رکھتی ہو, تو یہ اس کا فیصلہ کامل مفتی کرے گا, اس کا فیصلہ وظائف نہیں کریں گے. اچھا, ہاں, وظائف یہی کہ استغفار پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں. ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی کمی پیشی ہو, اللہ معاف فرمائے. ہو سکتا ہے استغفار کی برکت سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی محبت ڈال دے, اور یہ جو معاملہ تھے خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے زندگی کو آسان ہو جائے, ان کی زندگی بہتر ہو جائے. جدائی تو جو نا جدائی والے وظائف ہم نہیں دیتے, ہم نہیں دیتے. اچھا حضرت, یہ قمرالزماں صاحب ہے, یہ آخری سوال میں آج روحانی وظائف کے سیگمنٹ میں لے رہا ہوں, اور یہ قمرالزماں صاحب ہیں, ان کی بیٹی ہے مشکات. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو مسلسل جو ہے نا الٹیاں ہو رہی ہیں, اور میں ڈاکٹرز کو بھی ہم نے دکھایا ہے, لیکن کوئی روحانی وظائف بتائیں کہ اللہ پاک اس پر کرم کر لے, معاملات حل اچھے ہو جائیں. یہ سورہ قریش پڑھیں 41 بار, اول آخر درود و سلام پڑھیں, وہ پانی ان کو پلائیں, اور ایک گلاس میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیں, اور وہ پانی جو نا ان کو پلائیں, تو انشاءاللہ یہ الٹیاں جو ہے بہتری ہو جائے گی, اور ان کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. روحانی وظائف سے آج ہم نے 2 سوال پیش کیے, جو کہ ہمارے روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم انصاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ کو بتا دیا ہوگا. اور یہی میسیجز جو ہماری کال جو آتی ہیں, انہی کے ہم کلپ بنا کے ان کو سینڈ بھی کر دیتے ہیں, تاکہ ہو سکتا ہے نہ دیکھ رہے ہوں یا پروگرام انہوں نے مس کر دیا ہو. ان کو سینڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے, اس کا وظیفہ یہ ہے. میں آتا ہوں ہمارے مہمانوں کی جانب. سب سے پہلے میں بات کروں گا جناب شاداب رضا نقشبندی صاحب سے, اور آج کا جو خاص دن یوم علی, جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن, تو اس پر آپ بتائیں کہ ہمیں کس طرح ہمیں جو اہل بیت سے ہمیں جو محبت ہے, اور خاص حضرت علی سے جو ہم محبت کرتے ہیں آج کے دن, ظاہر ان کی شہادت کا بھی دن ہے, تو حضرت کیا کہنا چاہیے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے قابل تقلید ہے, بے شک, اور آپ کے ساتھ محبت کرنا, آپ کے ساتھ عقیدت رکھنا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور لازم ہے. الحمدللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی فضائل میں آپ کے ارشادات
ایک بڑی تعداد ہے. ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی فضیلت میں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں وہ سب سے زیادہ پائی. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ قرآن پاک کی 300 آیات بالمعنی یا براہ راست وہ آپ کی فضیلت سے ان کا تعلق ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو یمن بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے خلاف کچھ اعتراضات کیے. تو اس وجہ سے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت میں بہت سی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. تو ہمارے لیے آپ کی زندگی، آپ کی سیرت یہ مشعل راہ ہے. ہمیں آپ کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ارشادات ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ محبت اور عقیدت کا جو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کے ارشادات پر عمل کریں. اچھا وقاص ہاشمی صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت مسجد میں ہوئی، ان کی ولادت بھی مسجد میں ہوئی، تو کیا ان کا مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مقام تو اتنا بلند و بالا ہے جس کے لیے الفاظ نہیں. اللہ اکبر، کمال ہے. اللہ اکبر. اور الفاظ خود ان کے دربار میں کاسائے گدائی لیے کھڑے وہ ہیں. شعر ہے نا، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائی شہادت مسجد میں. یہ تو خیر ہمارے نعت خواں حضرات کے اوپر جچے گا. تو ہم مولا علی کے اگر فضائل اور مناقب اور مقام کو دیکھیں تو جب آپ پیدا ہوئے، آنکھ کھلی تو پہلا چہرہ جو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی کی ابتدا چہرہ مصطفیٰ سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. زندگی کی انتہا مسجد میں ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں پیدا ہوئے ہیں، مسجد میں شہادت ہوئی ہے. میں نے گود مصطفیٰ میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور کی زیارت کی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھلی ہے، پہلا چہرہ پیارے آقا کا دیکھا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد جو انوار و تجلیات آپ نے اکتساب فیض سے حاصل کیے ہیں اس کا اکتساب ہی الگ ہے، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے. حضرت مولا علی کو جو مقام اور مرتبہ دیا گیا، مسجد میں پیدا ہو گئے تو مسجد کو عزت عطا فرما دیا. حضرت مولا علی کا یہ شان ہے. اب حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری. اگر ہم بچپن خالی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ان کا کیسا گزرا ہے حضرت مولا علی کا، تو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور وحی کے بعد آپ گھر تشریف لائے، آپ نے کہا زملونی مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. چادر اڑائی گئی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت جملے عرض کیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرا کیوں رہے؟ حضور سے عرض کیا کہ آپ وہ ہیں جو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ضائع تھوڑی کرے گا. تو آپ بالکل اطمینان رکھیں. تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خوبصورت الفاظ یا تسلی آمیز الفاظ سن کر حضور کو اطمینان قلب حاصل ہوا، کیونکہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کی پریشانی کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ تسلی آمیز الفاظ دے تاکہ اس کے لیے سکون کا باعث ہو. ایسے موقع پر حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. اب چونکہ پہلی نماز اب فرض ہو چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے، اب حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت خدیجہ کو کھڑا ہے کہ پہلی نماز پڑھی جا رہی ہے. نماز حضور پہلے بھی پڑھ رہے ہیں. یہ میڈیا کے اوپر بات کرتے ہوئے بڑا سنبھل کے بات کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ مولانا نے کیا کہہ دیا. نمازیں پہلے بھی پڑھ رہے تھے. بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی وہی نازل ہوئی ہے، اب نمازیں فرض ہوں گی. میں نمازیں جو فرضیت ہے وہ معراج پہ ہوئی ہے.
جو معراج سے پہلے کی نمازیں ہیں وہ کون سی تھیں، اس کے متعلق خصائص الکبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے باقاعدہ تحقیق کے ساتھ مولا علی مشکل کشا سے روایت کی ہے. مولا علی مشکل مطلب حضرت مولا علی کا دین ہے تو میں مولا علی کی روایت سنا رہا ہوں کہ حضرت مولا علی اس کے راوی ہیں کہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں رکوع نہیں تھا، صرف قیام تھا اور سجود تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مولا علی تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ حضور اور حضرت خدیجہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. تو اس پر جو ہے حضور کی نماز کو دیکھ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، کیا تم مجھے مانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا بالکل مانتا ہوں، میں آپ اللہ کے نبی ہوں. سبحان اللہ. تو ایمان فوراً لے آئے، کوئی سوال نہیں، اور ایمان لانا ہی تھا. ایمان تو لا چکے، بس اظہار کرنا باقی تھا. یہ اظہار ہو گیا. اظہار ہوتے ہی اب روئے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت خدیجہ، اور تیسرا نمازی کون ہے؟ مولا علی. واہ 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 واہ. تیسرا نمازی مولا علی. یہ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ظہر کی نماز ہو چکی تھی. ظہر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، یہ عصر کی نماز ہے. حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں حضرت علی نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی ہے حضور کے ساتھ، اور اس نماز کے اندر ابھی رکوع جو ہے نا اب عصر میں فرض ہوا ہے. ظہر کی نماز میں رکوع نہیں تھا. تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. بنی اسرائیل کے اندر رکوع نہیں تھا تو اللہ نے امت محمدیہ کی تخصیص فرمائی اور فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ایک اور چیز عطا کی ہے اور وہ ہے رکوع، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. تو یہ باقاعدہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اسی تفسیر میں بھی مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے. تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ روئے زمین میں پہلا نمازی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے نمازیں ادا کی حضور کے ساتھ. کیا بات. اچھا وقاص بھائی، آج جو ہے نا حضرت علی کی شجاعت پر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم موضوع یہ رکھیں گے جب ہم آئیں گے وقفے کے بعد تو ان کی شجاعت کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ شاداب بھائی بھی تشریف فرمائے، جذبہ ایمانی رکھتے ہیں الحمدللہ. تو میں چاہوں گا کہ ایک نعت یا کوئی منقبت آپ پیش کریں. مرشد علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ کلام میں سے ایک نیا کلام بالکل آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. معجز نما امام علی تیرا نام ہے، معجز نما امام علی تیرا نام ہے، اور بنتا تیرے طفیل سے ہر ایک کام ہے، بنتا بنتا تیرے طفیل سے ہر ایک کام ہے، لا ریب آئے اور بھی دنیا میں ہے امام، لا ریب آئے اور بھی دنیا میں ہے امام، وہ مقتدی ہیں تیرے تو ان کا امام ہے، وہ مقتدی ہیں تیرے تو ان کا امام ہے. اور شعر قابل توجہ ہے. کوئی کرے خطا تو اسے تو